أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے 135 تک 13 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا تھا، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ حضرات سے یہ بات شروع میں عرض ہوئی تھی کہ اس صورت میں اللہ پاک نے ترتیب کے ساتھ اپنے مختلف پیغمبروں کے واقعات کو، قصص کو، اور پھر ان کی امتوں کی طرف سے ہونے والے سلوک کو، اور پھر ان امتوں پر آنے والے اللہ پاک کے عذاب کو ترتیب سے ذکر کیا، اور مقصد اس کا اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے، آپ کے دل کو تقویت دینا بھی ہے کہ آپ ان حالات کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، اس لیے کہ پچھلی امتوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ کم و بیش اسی طرح کا سلوک کیا ہے۔ تو ایک انسان پر جب تکلیف آتی ہے اور وہ دوسرے کی تکلیف کو جب یاد کرتا ہے تو اپنی تکلیف کا احساس ہلکا ہو جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر اللہ پاک نے سابقہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے، اور یہ آپ کی امت کے لیے بھی ایک تعلیم ہے، ایک سبق ہے کہ چونکہ اس امت نے تو اب قیامت تک چلنا ہے، اچھے برے حالات اسی امت پہ آنے ہیں، لہٰذا انسان ہر قسم کے حالات میں سابقہ امتوں کو یاد رکھے کہ انہوں نے اس سے بدترین سلوک اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا اس آخری امت پر بھی حالات سخت ہوں گے، لیکن جو آپ علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو اللہ پاک اس کو سرخرو بھی فرمائیں گے، اس کے ایمان کو محفوظ بھی فرمائیں گے۔ تو آج کی جو آیات ہے رکوع نمبر 7، اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے قوم عاد کا، قوم عاد، اور ان کی طرف جو پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کذبت عاد المرسلین، اور قوم عاد نے جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو، قوم عاد نے جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو۔ حالانکہ قوم عاد کی طرف تو ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، لیکن قرآن کریم نے ایک پیغمبر کو تعبیر کیا مرسلین جمع سے۔ اس کا جواب آپ کو پچھلے رکوع میں دیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، ایک پیغمبر کی تکذیب اگر کی جائے نعوذ باللہ تو اس سے تمام پیغمبروں کی تکذیب لازم آتی، یہ یاد رکھیں۔
اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سلسلہ نبوت میں اگر ایک نبی اور پیغمبر کا اگر انکار کیا، ایسا ہے جیسے سب کا انکار کر دیا۔ اس لیے فرمایا قوم عاد نے پیغمبروں کا انکار کیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان سے کہا ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب ان سے کہا ان کے بھائی نے، بھائی حضرت ہود علیہ السلام، اس پہ بھی بات کی تھی آپ حضرت سے کہ بھائی ہونا تین اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ نسبی بھائی ہوتا ہے، جیسے ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ نسبی بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ایک بھائی ہونا ہوتا ہے قومی، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی سب پاکستانی آپس میں بھائی ہیں، اور ایک بھائی ہونا ہوتا ہے باعتبار دین اور ایمان کے، پوری دنیا کے مسلمان اور ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں جو فرمائے نا اذ قال لهم اخوهم، جب قوم عاد سے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تو یہ بھائی کون سے والے بھائی ہوں گے؟ قومی بھائی مراد ہے، نسبی بھائی بھی نہیں تھے، ایمانی بھائی بھی نہیں تھے، اس لیے کہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے، تو قومی بھائی۔ جب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک ایسا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امین جو کہ امانت دار۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری ہی اتباع کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا۔ بعض دفعہ انسان کسی سے اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تو اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، آخر میں کہے گا کہ جی تعاون فرمائیں۔ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ۔ تو تسلی دی پیغمبر نے کہ بھئی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پریشان ہو کہ آخر میں کہوں گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، دعوت دی ہے، زور لگایا ہے، لہٰذا مجھے میرے اس کام کا معاوضہ دو۔ نہیں، میں تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے پاس ہے۔ پیغمبر کو اس کے کام کا اجر تو اللہ کے ہاں سے ملتا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو، قوم عاد کو، ان کی اخلاقی بیماریوں کا احساس دلایا۔ اب بہت غور کریں دوستو، جتنی امتیں محروم ہوئی ہے، ان کی محرومی کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم ان کمزوریوں کو بیان کرتا ہے تاکہ آخری پیغمبر کی یا آخری امت ان کمزوریوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لے، اپنے بچاؤ کا انتظام کر لے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی اخلاقی کمزوریاں بتائی۔ نمبر 1، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم لوگ ہر اونچی جگہ پہ ایک یادگار بناتے ہو بالکل بیکار۔ یادگار سمجھتے ہیں دوستو؟ بعض چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی اونچی ایک مینار بنا دیا، کوئی تعمیر بنا دی، کوئی اسٹیچو بنا دیا، کوئی علامتی چیز بنا دی، اور اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ بھئی یادگار فلاں، یادگار فلاں، یادگار مختلف جگہوں پر ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مینار پاکستان ہے لاہور کے اندر، پوری دنیا میں مختلف چیزیں، یہ یادگاریں کہلاتی ہیں۔ قوم عاد کا یہ مزاج بہت زیادہ تھا، چونکہ تھے معمار، بڑے ڈیل ڈول طاقتور لوگ تھے، تو ہر اونچی جگہ پر یہ اونچی اونچی یادگاریں بناتے تھے تاکہ ہمارا ایک نام رہے۔ اس کو تفاخر کہا جاتا ہے۔ انسان کے دل میں کبھی کبھی ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے فخر و مباحات کا، کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ ہر آدمی یہ دیکھ کر کہے کہ واہ بھائی کمال کیا ہے۔ اس کو مرض تفاخر کہتے ہیں، دوسرے پر اپنے آپ کی بڑائی جتلانا۔
تو کہا ایک تو یہ کہ تم ہر اونچی جگہ پر یادگار بناتے ہو جو بالکل عبث ہے، کس کام کا ہے، کیا کام آئے گا۔ نمبر 2، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم تعمیر کو گھر ایسے بناتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بڑے بڑے گھر۔ مصانع کہتے ہیں محلات کو۔ یہ جب گھر بناتے تھے تو بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ انسان جب اپنی ضرورت سے بڑے گھر بنائے، یہ دلیل ہوتی ہے آخرت سے غافل ہونے کی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تم تو ایسے بنا رہے ہو لعلکم تخلدون، کہ گویا تمہیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا مرض کیا تھا؟ غفلت عن الآخرہ، آخرت سے بالکل غافل تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو، سرزنش کرتے ہو تو ظالم بن کے کرتے ہو۔ یہ ان کا ایک تیسرا روحانی مرض تھا، ظلم کرنا کسی پر۔ کسی سے کوئی قصور ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان ہے، ملازم ہے، ماتحت ہے، کمزور ہے، اس نے کوئی غلطی کر لی تو پھر سزا جو تھی وہ سزا ظلم کی حد تک چلی جاتی تھی۔ جبار، بہت ہی سخت درجے کی گرفت اور سختی کرنا، ظلم کا مزاج بھی ہے۔ تو دیکھیں پیغمبر نے ان کو ان کی تینوں کمزوریاں بتائی کہ ایک تو تمہارے اندر تفاخر کا مرض ہے، ایک تمہارے اندر آخرت سے غفلت کا مرض ہے، ایک تمہارے اندر ظلم کا مرض ہے۔ یہ تین باتیں تمہیں اللہ پر ایمان لانے سے محروم کر رہی ہے، اس پر غور کر لو۔ لہذا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اللہ سے اس لیے ڈرو کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری مدد فرمائی، بما تعلمون، باوجود تمہارے ان کرتوتوں کے۔ تمہارے سارے گناہ اللہ کے سامنے ہیں، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی تم کو نوازا ہوا ہے۔ امدکم بانعام وبنین، اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائے ہیں جانور اور بیٹے، وجنات، اور باغات، وعیون، اور چشمے، پانی کے چشمے، ہر قسم کی نعمتیں تمہارے پاس ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اگر تم باز نہیں آئے تو قیامت کے دن کا عذاب تم پر متوجہ ہو جائے گا، مسلط ہو جائے گا۔ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ۔ تو اب ہر قوم، ہر امت کے اندر الگ قسم کا مزاج ہوتا ہے، اور یہ ہر زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس مزاج سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان خیر کو، حق کو اور ہدایت کو قبول کیوں نہیں کر رہا۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، یہ یاد رکھیں، بغیر سبب کے نہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ حضرات نے عشاء کی نماز پڑھی، ہم سب نے جماعت سے پڑھی، اور اللہ ہمیں ساری زندگی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے نا، معمولی نعمت نہیں ہے کہ فرض نماز جماعت سے مل جائے۔ لیکن ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہوگی، کتنوں نے کئی دنوں سے نہیں پڑھی ہوگی، کتنوں نے مہینوں سے، اور کتنوں نے سالوں سے نہیں پڑھی۔ اب یہ تو بہت ہی بڑی محرومی اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اب ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جانتا ہے کہ سب سے پہلی بات جو مجھ پر متوجہ ہے وہ نماز کی، اس سے وہ انکار نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، فرض ہے، مجھے ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو بھئی آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ مسجد کیوں نہیں آتے؟ مسجد تو آپ کے قریب ہے۔ تو آپ غور کریں گے وہ آپ کو اس نہ آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بتائے گا، کوئی عذر لنگ ضرور اس کے پاس ہوگا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سستی بھی ہو سکتی ہے، وہ دکان بھی ہو سکتا ہے، وہ آفس بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں۔ لیکن انسان اپنی بے عملی اور بدعملی کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اور وجہ اس کی ضرور بیان کرتا ہے۔
بھئی یہ وجہ ہے کہ میں نہیں آ سکتا یہاں. تو انسان کو جب سبب پتہ چل جائے تو اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ اس کی اصلاح کرے گا. اگر سبب کے جاننے کے باوجود بھی اس کمزوری کو لے کے چلتا رہے گا، ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوست، ایمان نہ چلا جائے. تو ان کے اندر 3 امراض تھے، آپ کے سامنے ذکر ہوئے. ایک مرض یہ تھا کہ بے مقصد اونچی اونچی چیزیں بناتے تھے، یادگاریں بناتے تھے، بڑی بڑی چیزیں. اور ایک تو ایسی چیز انسان بنائے کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد ہو، کوئی فائدہ ہو، لیکن ایسی چیز پر مال خرچ کیا، وقت خرچ کیا کہ کل کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. آج امت مسلمہ کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے دوست، چاہے ہمارے عرب ممالک ہے، چاہے ہمارے عجم کے ممالک ہیں، ہم کسی اور رخ پہ چل پڑے ہیں. ہر ایک نے مقابلہ کیا کہ کون سب سے اونچی عمارت بنائے. کسی نے برج دبئی بنایا، کسی نے برج خلیفہ بنایا، کسی نے کلاک ٹاور بنایا. ان چیزوں میں مقابلے شروع ہو گئے. بھائی کون شہر کی سب سے لمبی اور بڑی عمارت بنائے گا اس کو؟ چلو بنا لیا انہوں نے، پھر کیا ہوا؟ امت کو کیا فائدہ پہنچا ہے اس سے؟ یہ ایک المیہ ہے جو اس آخری امت کے ساتھ جڑ چکا ہے. تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک مسلمان بادشاہ گزرا، اتنی پرانی بات بھی نہیں، اور اس بادشاہ کے یہاں اولاد کی امید ہوئی. اس کو بڑی محبت تھی اپنی بیوی سے، امید ہوئی، اور اللہ کی شان جب ولادت کا وقت آیا، چونکہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو اس بچے کو جنتے ہوئے اس کی بیوی فوت ہو گئی اس بادشاہ کی. اس کو بہت بڑا صدمہ ہوا. تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اپنی اس مرحومہ بیوی جس سے بڑی محبت تھی، اس کی یادگار میں اس نے اعلان کیا کہ میں اپنے ملک کے دارالخلافہ میں ایک بہت بڑا مینار بناؤں گا جو اب میری بیوی کے نام پر ہوگا، تاکہ میری بیوی کی ایک یادگار باقی رہے. اس نے یہ کیا. اللہ کی شان یہ کہ کچھ عرصے بعد اسی ملک پر ایک کافر بادشاہ مسلط ہوا، وہ غالب آ گیا، اور بالکل من وعن یہی ماجرا پیش آیا کہ اس کی بیوی پر بھی ولادت کا وقت آیا. اور جب ولادت ہونے لگی، بچہ جننے کا وقت آیا، تو اس کی بیوی بھی اس میں فوت ہو. اب ایک ملک کے 2 واقعات. تو جب کافر بادشاہ کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے اس طبیب سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ تھی؟ میں نے تو سارے ماہر طبیبوں کو، حکیموں کا، دائیوں کا انتظام کیا. اس نے کہا اب تو بادشاہ ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ آپ کے ملک میں آپ نہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں اس عمل کے دوران فوت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب تک اس فن میں ہم نے مہارت حاصل ہی نہیں کی. کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھئی فلاں ملک میں اس کے ماہر طبیب اور وہ موجود ہیں. اس کافر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک پوری جماعت تیار کی جائے جو جا کر اس عمل کو، اس فن کو سیکھیں، باقاعدہ حاصل کریں، یہاں کی مستورات بھی سیکھیں. اور پھر اس نے اپنے اس غم کو دور کرنے کے لیے اپنے ملک میں پورے اداروں کا ایک جال بنایا کہ جہاں عورتیں وضع حمل کے دوران خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو ان کے ساتھ. اب دیکھیں ہماری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے عبرت کا. علماء نے اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہا کہ اب اندازہ لگائیں کہ باوجود ایک مسلمان ہونے کے اس نے اپنی بیوی کے غم میں کتنا غلط فیصلہ کیا. ایک تعمیر، ایک عمارت کھڑی کر دی. اس سے کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اس کافر بادشاہ نے کیا کیا؟ اس تکلیف کو دیکھ کر احساس کیا کہ یہ تکلیف مجھ پر آئی، کسی اور پہ بھی آ سکتی ہے، لہذا اس کا حل کیا جائے، اس کو ڈھونڈا جائے. المیہ یہ ہے دوستو، ہم غلط چیزوں میں لگ گئے ہیں، غلط کاموں کے اندر لگ گئے ہیں.
اور خزانے کا پیسہ، ملک کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ، اس پہ یادگاریں بنتی ہے، عمارتیں بنتی ہے، مینار بنتے، یہ بن رہے اس کا، یہ ایک مرض ہے۔ دوسری چیز فرمایا اتنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی تعمیر کے بارے میں پوچھا جائے گا سوائے اس عمارت کے جو اس کے گھر کی ضرورت کے لیے ہو، اور سوائے اس عمارت کے جو میرے گھر کے لیے، مسجد کو مستثنی، ضرورت کا گھر جس میں انسان اس کی فیملی آ جائے، ٹھیک ہے، وہ مستثنی ہے اس سے۔ لیکن ایک انسان ہے، ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ماں باپ، 6 افراد ہیں، اور یہ چاہ رہا ہے جی میں اپنے لیے محل بناؤں، یہاں بھی بناؤں، فلاں شہر میں ہی بناؤں، فلاں شہر میں ہی بناؤں، فلاں شہر میں۔ اب یہ جو ایک مزاج چل پڑا ہے نا، یہ پسندیدہ نہیں ہے دوستو، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ تو حرص قلبی ہے۔ انسان کو یہ حرص لگ جاتی ہے کہ بس میرے پاس زیادہ سے زیادہ تعمیرات ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ گھر ہونے چاہیے، یہاں بھی انویسٹ کروں، وہاں بھی انویسٹ کروں، وہاں بھی انویسٹ کروں۔ پھر کیا ہوگا؟ 10-15 سال بعد میں چلا گیا، بعد میں آپس میں بیٹے لڑ پڑے اس پر۔ یہ اخلاقی روحانی امراض ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو۔ اور تیسری چیز فرمائے تمہارے اندر ظلم کا مزاج آ گیا۔ تو خلاصہ میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ انسان جب ان روحانی اخلاقی امراض کا شکار ہوتا ہے تو پھر ہدایت اور حق کی بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اپنے دل کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی۔ تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا